تبصرہ یا آپ کا تجزیہ یا آپ کا کیا جواب ہوگا کہ یہ بلاول صاحب جو ہے راتوں رات انٹرویو کے فوراً بعد دبئی روانہ ہو گئے، کوئی ناراضگی ہوئی ہے یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں، ناراضگی کی بھی کوئی بات نہیں اور انٹرویو میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو یہ رنگ دیا جائے کہ اختلاف ہے۔ دیکھیے سیدھی بات ہے، مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی ہو، ایک وزیر خارجہ بناتے وقت انہیں وہ بچہ نہیں لگا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک سیدھی بات ہے، اور منت اپنی چاہت سے بنوایا تھا۔ اچھا، جب آپ کو وہ بچہ محسوس نہیں ہوا، جب پوری دنیا نے ان کی کارکردگی کو سراہا، آپ دے دیتے اپنے پاس سے کوئی، آپ خود بن جاتے۔ جیسے آپ جو ہے وہ مخدوم امین فہیم کو بننا تھا چیئرمین سینٹ، لیکن آپ بن گئے تھے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بننا تو ان کو تھا نا۔ ہاں بالکل۔ اب دوسری بات جو ہے، چیئرمین مسلسل جو ہے نا وہ طرز سیاست پہ بات کر رہے ہیں، اور طرز سیاست آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آپ مخصوص لوگوں کے ساتھ جس طرح سے بیٹھ گئے، آپ کو جس طرح سے جو ہے سہولت کاری ہو رہی ہے سیاستدان نواز شریف صاحب کو، جس طرح سے وہ گئے، خواجہ آصف نے کہا جو لوگ بھیجتے ہیں انہوں نے بھیجا، پھر جس طرح سے آئے، جو انہیں پروٹیکٹڈ بیل ملی جو کہ کنوکٹڈ کو نہیں ملتی، تو کیا طرز سیاست پہ بات نہ کی جائے؟ چیئرمین بلاول بھٹو، شہید ذوالفقار علی بھٹو نے جس طرح حیدرآباد میں 70s میں کہا تھا کہ میں نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں کہ نوجوان مجھے میرے ساتھ آئیں تو ہم پاکستان کے اقتصادی ڈھانچے کو چینج کریں گے، ہم ان کے ولولے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ چیئرمین اس طرح واحد سیاستدان ہے جو یہ کہہ رہا ہے۔ اب جو تجربے کی بات ہے وہ ایک الگ ہے کہ پاکستانی سیاست میں کیا تجربہ ہے، تو تجربہ اپنی جگہ ہے کہ تجربہ جو ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ اس طرح کی سیاست کریں گے تو آپ مشکل میں رہیں گے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جو ہے وہ جس طرح سیاست کی وہ مشکلات میں رہیں، چیئرمین شہید ذوالفقار علی بھٹو مشکلات میں رہے، اور لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو دیا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بڑا تھوڑا وقت تھا لیکن میزائل ٹیکنالوجی دی، آئی ٹی انٹروڈیوس کرایا، اور بہت سارے اس طرح کے ہم بات کرنا چاہیں، لیکن کیا ہوا کہ آئی جے آئی بنا دی گئی ان کے سامنے، سیاستدان کھڑا کر دیا گیا۔ میں ماضی کی طرف آپ کی قطع کلامی کی معافی کے ساتھ میں ماضی کی بات کرتی ہوں، لیکن اگر ذرا حال کی بات کریں نا، دیکھیں اگر باہر سے مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کہیں کہ بھائی بچہ ہے، ایم کیو ایم والے کہیں کہ کیا پتا بلاول کو سیاست کا، یا فار ایگزامپل مسلم لیگ نواز کہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ تو ابھی کی پود ہے تو یہ ایسی بات کرے، لیکن ان کے والد صاحب خود مانگے دھول کہہ رہے ہیں کہ نا تجربے کاری ہے، ٹکٹ دینا میرا کام ہے، بلاول جس طرح کی سیاست کر رہے ہیں وہ کرنے دیں۔ ایک شعر کہتے ہو، ایک شعر میں ارشاد اپنی محرومی کے احساس سے شرمندہ ہیں، خود نہیں رکھتے تو اوروں کے بجھاتے ہیں چراغ۔ دیکھیے جہاں تک زرداری صاحب جو ہیں وہ اگر بات کر رہے ہیں، وہ اس تجربے کی بات کر رہے ہیں جس تجربے کو اٹھاتے ہوئے سیاست کرتے ہوئے وہ یہاں آئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ بھائی پاکستان میں کس طرح کی سیاست چل رہی ہے، اور کس طرح سے ایک آدمی آدھا رزلٹ آنے کے بعد 9 بجے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے، کس طرح سے آر ٹی ایس بٹھا کے راتوں رات لوگوں کو جتا دیا جاتا ہے۔ تو چیئرمین بلاول کا یہ کہنا ہے کہ یہی طرز سیاست رہی تو وزیر اعظم اس طرح جاتے رہیں گے، نوجوان نسل آگے آئے اور وہ میرٹ پہ اس طرح سے اپنے آپ کو آگے لائے، اس میں غلط بات کیا ہے؟ اور آصف علی زرداری صاحب نے اس سینس میں کہا ہے، ورنہ مجھے سب یہ بتا دیں کہ یہ جو 16-17 مہینے کی گورنمنٹ تھی، اس میں اتنی اہم منسٹری جس سے فرینڈز آف پاکستان آپ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑنے کے بعد فرینڈز کنٹری آپ کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، فیٹ آف کے اندر جو ہے وہ معاملات سیدھے کیے گئے، تو یہ ساری بات ہے، آپ کا آرگیومنٹ آ گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا، دیکھا جا رہا ہے، میں بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کا آرگیومنٹ آ گیا، اسی کو لے کے پھر آگے چلتے ہیں۔ کھیلداس کوہستانی صاحب، دیکھیں گزشتہ روز کے انٹرویو کی تو بازگشت جو ہے سو ہے، ریحان آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو پہ، تھینک یو ویری مچ کہ آپ تشریف لائے۔ کھیل صاحب سے بات ذرا میں کنٹینیو کروں، کھیل صاحب طرز سیاست کی بات کر رہی ہیں شہلا صاحبہ، پھر گزشتہ روز کا ایک انٹرویو آصف علی زرداری صاحب کا جو ہے وہ بڑا زیادہ اس وقت ہر جگہ زبان زد عام ہے، یہ مجھے فرمائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو بلاول صاحب دبئی گئے ہیں یہ بابا سے ناراض ہو کر گئے ہیں، یا سارے بابوں سے ناراض ہو کر گئے ہیں جو 70 سال کے ہیں اور ان کو ان کی سیاست نہیں کرنے دے رہے؟
دیکھیں بلاول بھٹو صاحب دبئی گئے ہیں، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ گھر پارٹی کے اندر کوئی اختلاف ہے تو یہ بھی ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. اچھا. ہم بلاول صاحب کافی وقت سے ہماری قیادت پہ، ہماری پارٹی پہ تنقید کر رہے ہیں، مگر آپ نے دیکھا کہ ہماری قیادت کی طرف سے نہ ہماری طرف سے اس طرح کی جس طرح وہ بات کر رہے ہیں جواب نہیں آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی ظاہر ہے کوئی ان کا اپنا ایشو ہے، جو کہے تو ہمیں رہے ہیں مگر جو باتیں کہیں پہ نکاح ہے کہیں پہ نشانہ، یہ والی بات ہے، آپ یہ سمجھ رہے. یہ گفتگو پہلے ہم کر رہے تھے کہ یہ اپنے والد کو، پہلے تو ان کا والد جو ان کی بھی عمر 70 سال ہے، تو آج ثابت ہو گیا کہ بالکل وہ اپنے گھر پہ ہی نشانہ بنایا ہوا تھا. مگر ہم ان پہ سیاست نہیں کرنا چاہتے، ان کے تعلقات یا ان کی پارٹی کے اندرونی معاملات پہ. یہ ان کا ذاتی پارٹی کا معاملہ ہے. ہم 90 کی سیاست میں نہیں جانا چاہتے. ہم پیپلز پارٹی کی سیاسی مخالفت کریں گے، ان کی پالیسیز پہ مخالفت کریں گے، مگر ان کی ذات پہ بات نہیں کریں گے. دوسری بات جو شیلا صاحبہ میری بہن ہے کہ یہ طرز سیاست مسلم لیگ نون کی اس پہ کر رہی ہے، تو 15 سال میں جو طرز سیاست سندھ کی عوام میں دیکھ رہی ہے، سندھ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کراچی سے کشمور تک، اور جو احساس محرومی سندھ میں ہے وہ بھی سب کے سامنے، پاکستان کے سامنے. ہم تو بار بار ان کو کہتے ہیں آپ جائیں پنجاب میں، پنجاب کی عوام کو جا کے کیا بتائیں گے؟ کیا ہم سندھ کو پنجاب کو سندھ جیسا بنائیں گے؟ لاہور کو کیا کراچی جیسا بنائیں گے؟ بالکل ان کے پاس بیانیہ نہیں ہے. آج کل جو کھیل صاحب آپ نے جھپیاں ڈالی ہوئی ہیں کراچی کے کچھ دوستوں کو اپنے. ثنا ہاشمی صاحبہ دیکھو، میں نے پہلے کہا ہم ان پہ سیاسی بات نہیں کریں گے، مگر ایک بات میں ضرور ان کو یاد دلاؤں گا، جو نون سے شین نکالتے تھے، آپ نے بھی کہا، یہ کہتے تھے کہ شہباز شریف کا بیانیہ الگ ہے، مریم نواز صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب کا بیانیہ الگ ہے. اب وقت مکافات عمل دیکھو، بیانیہ ایک ہی پارٹی سے، ایک ہی گھر سے آ رہے ہیں، ایک طرز کی سیاست کی بات کر رہے ہیں، دوسرا دوسری کے کر رہے ہیں. شیلا صاحبہ کو میں پورا ٹائم دوں گی شیلا اس پر بات کرنے کے لیے. میں ٹھیک ہے، میں اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. توقف کیجئے گا شیلا، میں ذرا ریحان کو تھوڑا شامل گفتگو کروں، پھر آپ کی طرف آتی ہوں، پورا جواب دیجئے گا، آپ کو ایمپل ٹائم ملے گا. آج آپ کی ایک اور میٹنگ تھی ریحان صاحب، ایم کیو ایم کے لوگوں کی، مسلم لیگ نواز اور جے یو ایف اے اور باقی ساری اے این پی اور ماندہ جماعتوں کے ساتھ یہ جو آپ لوگوں کی محبتوں کی درازی ہوتی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گزشتہ روز کا ان کے کو چیئرمین کا انٹرویو ہے، اس سے آپ کو تھوڑی ایک اور مطلب ریلیف ملا ہے کہ اچھا ہے ذرا پلش بڑھتی رہے اور یہاں ہم اپنی پینگیں بڑھاتے رہے اتحادیوں کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ایم کیو ایم پاکستان واضح طور پر ایک موقف پہ یقین رکھتی ہے کہ مفاہمتی اور اتفاق رائے کو ہموار کرنا، اور اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے وہ مطالبات، وہ چارٹر آف ڈیمانڈ جو کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز جس کو وٹنس کرتی رہی ہیں، سائن کرتی رہی ہیں، انڈورس کرتی رہی ہیں، اور اقتدار میں آنے والی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آئینی ترامیم کے معاملات ہوں، یا نیشنل فائنانس کو پروونشل فائنانس سے مشروط کرنا ہو، یا 18ویں ترمیم میں اگر کہیں رد و بدل کی ضرورت ہے یا تخفیف و ترمیم کی ضرورت ہے تو اس جیسے معاملات کی ضرورت ہو، تو اس لیے یہ اتحاد ہو رہا ہے. یہ اتحاد بنیادی طور پر یہ تو اتفاق رائے ہے، اتحاد کہہ لیں، اتفاق رائے کہہ لیں، مفاہمت کہہ لیں. بدقسمتی یہ ہے کہ مفاہمت کے حوالے سے معروف شخصیت زرداری صاحب رہے ہیں، ابھی بھی ہوں گے یقیناً، لیکن کاش کہ وہ اس مفاہمتی عمل میں ایم کیو ایم کے اس چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر کچھ نہ کچھ عمل پیرا ہوتے یا کوئی پازیٹیو رسپانس ہوتا. آپ نے یہ بات کہہ دی ہے نا، اب آپ رک جائیں، میں آپ کو وہ شارٹ دوبارہ سنواتی ہوں جس میں زرداری صاحب نے کہا بھی، میں آپ کو سنوا دیتی ہوں ابھی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ کل کے انٹرویو میں انہوں نے کہا ببانگ دوحل کہ انہوں نے ہم سے گورنری مانگی، ہم نے ان کو دی، انہوں نے ہم سے وزارتیں مانگی، ہم نے ان کو دی، اور ہر دفعہ ایم کیو ایم کے چارٹر آف ڈیمانڈ کو کمپلش کر کے ان کو دیا ہے، لیکن یہ پھر بھی ہر دفعہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. صرف ایک چیز ایڈ کر دوں، دیکھیں 2013 سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کا اتحاد تھا، ہم حکومت چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے تھے، آنا جانا لگا رہا، لوگوں نے بہت باتیں بھی بنائی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جو چارٹر آف ڈیمانڈ تھی وہ پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھے. نہیں، کہاں مانگی؟ نہیں مانگی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑا بریف اوور ویو دے دوں. پھر اس کے بعد 2013 میں مسلم لیگ نون تھی اقتدار میں، ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی سے جب الحاق ہوا اس میں چارٹر آف ڈیمانڈ سر عام آئی، اور اس میں کیا کیا چیزیں تھیں. اس میں کراچی پیکج کے معاملات تھے جس میں 1100 پرانی بات ہو گئی نا،
बात नहीं हुई है, मैं तो अभी की रिसेंट बात कर रहा हूं। और इसमें क्या था, इसमें कहीं पर लिखा हुआ था कि हमें सीटें चाहिए, और आज भी अगर पीडीएम के साथ हमारा इत्तेहाद होने को जा रहा है, इत्तेफाक राय हो रही है, तो उसमें सीट की तो कहीं पर भी बात नहीं है भाई। और दूसरी चीज, अगर देखिए कोई इत्तेहाद करना चाहता है ना, इत्तेफाक राय क्या है, आज मैं यहां पर आपके प्रोग्राम में बैठ के कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि कोटा सिस्टम खत्म करेगी, पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन को मशरूत कर देंगे एनएफसी के साथ, पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि तकरीबन 10 साल से जो पैसे कराची और अर्बन सिंध के रोके हुए हैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के, वो देना शुरू कर देगी। पीपल्स पार्टी ऐलान कर दे कि दुनिया के किसी भी मुहज्जिब मुआशरे की तरह आर्टिकल 140A का इतलाक, यानी कि बल्दियाती इदारों के पास जो बल्दियात होनी चाहिए वो है, हालांकि हमारे पास मेयर नहीं है, हमारे पास बल्दियात नहीं है, आप ही के पास है। शैला साहब, ये खबर आप हमें कंफर्म कर सकती है, क्योंकि ज़ाहिर अभी तो ये चल ही रही है बात कि आसिफ अली जरदारी साहब भी क्या दुबई जा रहे हैं और फैमिली मीटअप तो नहीं हो रहा है दुबई में, जिसकी अफवाहें भी एक तरफ बनना शुरू हो गई कि शायद कोई चपकलिश है। अच्छा, मैं ना पहले दोनों की बातों का भी जवाब दूंगी और ये भी करूंगी। देखें, सियासत बाबे नहीं करने दे रहे, बाबे वजीर खारजा बनने दे रहे थे। अच्छा, अगर जरदारी साहब को एतराज होता तो वो कहते मैं वजीर खारजा बनूंगा, मेरा ज्यादा तजर्बा है। वो जिस तजर्बे की बात कर रहे हैं वो अलग है। उन्होंने ये बात की कि इस 16-17 महीने की गवर्नमेंट में मैंने कहा कि शुगर हमारे पास एक्स्ट्रा मौजूद है, इसको जो है एक्सपोर्ट करो, लेकिन नून लीग वालों ने नहीं मानी, वो इसमागिल हो गई। ये तनकीद तक उन्होंने की है। और चेयरमैन कौन सी गैर सियासी तनकीद कर रहे हैं खेलदास साहब, ये आपको पता होना चाहिए कौन सी गैर सियासी तनकीद कर रहे हैं। वो जो सहूलतकारी है उससे आप किसी भी वकील को उठा के पूछ लें, आप किसी से भी पूछ लें, JUI के आप कामरान मुर्तज़ा से पूछ लें। तो जो चेयरमैन कह रहे हैं वो बिल्कुल दूसरी बात कर रहे हैं, और जरदारी साहब जो हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसमें बिलावल तजर्बेकार नहीं है, क्योंकि उसका ही शिकार बीबी साहिबा हुई कि सियासतदानों को खड़ा कर दिया गया, सियासतदान बना के खड़ा कर दिया गया। कभी ज़ियाउल हक ने MQM बनाई, सिंध में जो है उसने मुस्लिम लीग फंक्शनल बनाई, और उधर जनरल जिलानी ने जाके नून लीग बनाई। कि किस तरह ट्रू सियासतदानों का रास्ता रोका जाता है, इसका बिलावल को तजर्बा नहीं है। दूसरी बात आपने कही कि हम जो हैं वो सिंध की कारकर्दगी, भाई हम सिंध की कारकर्दगी पे ही लड़ रहे हैं। आपके पास तो पंजाब की बहुत बड़ी कारकर्दगी है ना, सिंध में आप कहाँ हैं, अंडा बटा अंडा। हम तो फिर भी कहीं ना कहीं हैं। आप क्यों नहीं अपने पंजाब की कारकर्दगी में सिंध में सीटें लेते? ठीक है, कहाँ हैं आप? ठीक आ गया। हमने तो मोहतरमा की शहादत के बाद पंजाब में कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। तीसरी बात जो है वो मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि बहुत सारे देखिए, आप किसी से भी इस वक्त नौजवानों से पूछें, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासत हो उसमें ये ना हो कि इलेक्टेबल्स जो हैं वो सिर्फ इस बुनियाद पे कि वो अपनी बरादरी में बढ़े, जहाँ बैठेंगे वहाँ पे वोट डल जाएगा, वो इसकी मुखालफत करेगा। अच्छा, जो दूसरी बात है, अब वो मैं आपसे ये कहूँगी कि शेड्यूल देख लें। रोज़ाना शेड्यूल आ रहा था कि कल इधर जलसा है, परसों उधर है, नहीं है कोई जलसा, उनका अपना कोई प्रोग्राम होगा। अब MQM की मैं बात करती हूँ। देखिए, एक तो रेहान मेरा भाई है, छोटा भाई है। कोटा सिस्टम फेडरल मैटर है, आप हर फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं। सही है। भुट्टो साहब ने कोटा सिस्टम लगाया था 10 साल के लिए, चौथे साल उन्होंने हुकूमत ख़त्म कर दी थी। उसके बाद ज़िया आ गया, आप ज़िया के साथी, आपने वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाई। फिर नवाज शरीफ, आप उसके साथी फेडरल में, आपने वहाँ आवाज़ नहीं उठाई। आप मुशर्रफ के साथी, आपने आवाज़ नहीं उठाई। तो ये तो वहाँ उठानी चाहिए थी ना। PTI ने आपकी सारी सीटें ले ली, आप उसके साथी, वहाँ आपने कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। ये कोई वो तो नहीं है ना, प्रोविंशियल मैटर। तीसरी बात जो है, बीबी साहिबा जब शहीद हुई तो उसके बाद जो है हमारी सिंपल मेजॉरिटी थी, लेकिन क्योंकि डिक्टेटर लड़ाओ और हुकूमत करो पे होता है, काम करता है, तो देही और शहरी सिंध बड़ा तफरीक हो गई थी। हमने जो है इनसे वर्किंग रिलेशनशिप की 13 वजारतें दी ने, जबकि हमें परवेज़ मुशर्रफ के जो बल्दियाती सिस्टम है उस पर बहुत एतराज़ था। डबल गवर्नमेंट चल रही थी, आइन के खिलाफ था। उससे कहीं जाके हमारी 2011 में जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू आया था, निजात मिली। ठीक है। उसके बाद भी इनकी मर्जी से इनके साथ मिलके इनकी पसंद के एडमिनिस्ट्रेटर्स लगाए गए।
मैं अगर आप कहेंगी किसी और प्रोग्राम में बैठ के डिस्ट्रिक्ट वाइज नाम बता दूं। ठीक हो गया शैला साहब, आर्गुमेंट आ गया। उसके बाद जो है हाँ। इसके बाद अभी मैं आखिरी बात कहना चाहती हूँ। जी। आखिरी बात कहना चाहती हूँ। देखिए ये इनका राइट है, ये किसी के साथ भी इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद बैठे, लेकिन जब ये पीटीआई का साथ छोड़कर उसमें आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद, उस वक्त भी ये जरदारी साहब के पास 2 दफा गए थे जमानत लेने। तो मुझे क्या पता किस चीज की जमानत लेने गए थे, वो पूरी हुई थी तो ये उठ के आए थे ना। सिंध गवर्नमेंट का तो पार्टी ने नहीं बनना था, फेडरल में तो नून लीग का बनना था।